کہ امام جو ہوتا ہے اس کا کام لیڈ کرنا ہوتا ہے فرام دا فرنٹ. یہ کہنا نہیں ہوتا, اس نے اپنے اعمال سے کرنا ہوتا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو. اگر کوئی مسجد کا مولوی مجھ کو گھر سے مسجد تک نہیں لا پا رہا تو وہ مجھ کو مسجد سے جنت تک کیسے لے کے جا پائے گا؟ اور ایک قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا وَقَالَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, انسان بڑا کمزور ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے اندر کمزوری آتی ہے, اس کے اندر خطا بھی ہوتی ہے, غلطی ہوتی ہے. 2 چاند لگاتار 30 کے آ گئے تو اگلے 10 چاند لگاتار 29 کے ہی ہوں گے فور شور. پھر اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے 30 پورے کرنے. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرما رہا ہے کہ اے لوگوں, یہ رسول جو تمہیں دے دے وہ لے لو, جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. ہم ایک فارمولا بنا لیتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں تاکہ ہمارے ہاں کم از کم ہم لوگوں کے لیے تو رول ماڈل بنے یہاں پہ. ہیلو ایوری ون, آج کے ہمارے گیسٹ حافظ صاحب یہاں پر جو پچھلے 26 سال سے ہیں اور ماشاءاللہ جو ہے وہ حافظ صاحب کا بڑا نام ہے. حافظ صاحب ہر طرح کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہیں. کرکٹ میں حافظ صاحب کا نام ہے ماشاءاللہ, جو ہے وہ علم خطیب ہیں اور مسجد حرا کے امام بھی ہیں. حافظ صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں. بہت سارے سوال ہیں جو لوگ کرنا چاہتے ہیں لیکن لوگ جو وہ ہچکچاتے ہیں. آج میں نے وہ اپرچونٹی دیکھی, میں نے سوچا کہ میں وہ سارے سوال حافظ صاحب سے کروں گا 1 بائی 1, اور آج حافظ صاحب کو سخت سوالوں سے گزرنا پڑے گا. حافظ صاحب سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. نو پرابلم سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. حافظ آزاد صاحب, آپ بہت سارے سوال ہیں جو عوام پوچھنا چاہتی ہے لیکن انفارچونیٹلی عوام پوچھ نہیں پاتی ہے کیونکہ ان کی جو ہے وہ اتنی رسائی نہیں ہے لوگوں تک. تو آج وہ سوال میں ایک ایک کر کے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور آئی ہوپ کہ ان سوالوں کے جواب آپ مشکل سوالوں کے جوابوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا. تو پہلے تو حافظ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی جو مسجد ہے اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہے. اگر میرا بچہ جو ہے وہ کسی اور مسجد میں پڑھتا ہے یا کسی بھی بندے کا جو بچہ ہے وہ کسی مسجد میں پڑھتا ہے تو آپ کی مسجد میں یا آپ کے جو ہے وہ مدرسے میں ایسا کیا ڈفرینس ہے کہ میں اپنے بچے کو یہاں پر کیوں لے کر آؤں؟ کیونکہ میں نے بہت ساری ایکٹیویٹیز دیکھی ہیں لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. جی بہت شکریہ عمر بھائی. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں, آپ جتنے مشکل سوالات کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجیے, انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے مشکل سوالات کے بھی جواب دے سکوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ آپ کو بات کلیئر کرنا پڑے گی کہ ہم بچوں کو مساجد میں اور مدارس میں کیوں بھیجتے ہیں. سوال یہ ہے جی. آپ بحیثیت پیرنٹس اگر میں جواب کروں, آپ سے پوچھوں کہ آپ بچے کو مدرسے میں کیوں بھیجنا چاہتے ہیں, تو دیکھیں سمپل آنسر ہمیں جو عوام سے ملتا ہے, پیرنٹس سے ملتا ہے, والدین سے ملتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو صرف قرآن پڑھنے کے لیے مسجد میں بھیجنا چاہتے ہیں. یہ ہے پرابلم کی جڑ. مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو صرف قرآن پڑھنے کے لیے مساجد میں نہ بھیجیں بلکہ دین کا نالج کے لیے بھیجیں کہ انہیں پتہ چلے کہ دین کیا بتاتا ہے, دین کی اخلاقیات کیا ہیں, میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے, اسلام اگر وے آف لائف ہے تو اسے میں اپنی زندگی میں کیسے امپلیمنٹ کر سکتا ہوں. یہ ہے اصل میں سوال. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تھوڑا سا ٹائم چاہیے, لوگ اس طرف آ رہے ہیں. ہمارے مدرسے کی کیا خوبی ہے, دیکھیں جہاں ہم دینی تعلیم دیتے ہیں وہاں مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کمپلیٹ وے آف لائف ہے. آپ اس میں یہ مت سمجھے کہ مسجد کے اندر صرف آپ نے آ کر نماز پڑھنی ہے اور قرآن پڑھنا ہے, فارغ ہو جانا ہے. مسجد وہ جگہ ہے جہاں آپ پولیٹکس پہ بھی بات کریں گے, سیاست پہ بات ہوگی, سماج پہ بات ہوگی, معاشرے پہ بات ہوگی, اور پھر فائنانس پہ بات ہوگی کہ ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. تو الحمدللہ ہم یہ فرق لانا چاہتے ہیں اور ہمارے مدرسے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کے اندر یہ صلاحیت ہم اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہے ڈفرنس بچوں کے اندر. اور دوسرا جو خاص بات ہے جو ہمارے بچوں کے اندر, وہ ہم ان کے اندر سے فرقہ واریت نکالنا چاہتے ہیں. قرآن کے حکم کے مطابق واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, بچوں کو یہ میسج دے رہے ہیں بحیثیت مسلمان ہم ایک ہیں. آپ ہاتھ کھول کر نماز پڑھ سکتے ہیں, ہاتھ باندھ کر پڑھ سکتے ہیں. یہ کوئی ایسا ڈفرنس نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے لڑیں, کیونکہ یہ سارے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. تو یہ ہے ڈفرنس. اب آگے چلیں گے, آپ سوال پوچھیں گے تو اور بہت ساری باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. نہیں حافظ صاحب, میں نے جو ہے وہ بہت ساری ایکٹیویٹیز دیکھی ہیں اور بہت ساری جو ہے وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں اور میں جو ہے وہ اکثر آتا رہتا ہوں اور میں نے جو ہے وہ عبدال صاحب نے مجھ کو کافی ساری چیزیں شیئر کی, میں نے دیکھی, مجھے بہت اچھا لگا. لیکن وہ اگر اس چیز کو آپ خود سے بتائیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا, اسی لیے میں نے اس سوال کو جو ہے وہ پریفر کیا سب سے پہلے. اب دوسرا سوال حافظ صاحب, آج کل کا جو کامن سوال ہے وہ الگ الگ عیدوں کا یا الگ الگ رمضان میں روزے رکھنے کا ہے. تو کیا ریزن ہے, ایسی کیا ریزن ہے کہ 2 الگ الگ دن رمضان ہو گئے یا 2 الگ الگ دن عید ہو گئے, ایسی کیا ریزن ہے؟ پہلے تو سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ ریزن کیا ہے. بہت شکریہ. دیکھیں یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ تقریباً پچھلے 60-70 سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے UK کے اندر, اور اس میں جتنے علماء جو ہے وہ مجرم ہے اتنی عوام بھی مجرم ہے. اس کی وجہ اور ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ 2 گروپ پیدا ہو گئے ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ گلوبل سائٹنگ پہ جانا چاہیے, کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہمیں خاص کنٹریز کو فالو کرنا چاہیے, اور اب تیسرا گروپ بھی آ چکا ہے. اب تیسرا گروپ یہ ہے وہ کہتا ہے کہ اس ملک کو فالو کرنا چاہیے. دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں یہ ٹیکنالوجی کی آماج گاہ
ہے. تو ہم سب کو یہاں بیٹھ کر آپ کے پاس آبزرویٹری موجود ہے, آپ کیلکولیشن کر سکتے ہیں, ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں. وائی ناٹ ہم اپنے بچوں کو اس طرف لائیں اور بتائیں کہ یہاں بیٹھ کر اس ملک کے اندر رہتے ہوئے ہم نے چاند کی وہ ساری جو سچویشن ہے وہ اس کو ہم نے بڑی آسانی کے ساتھ, آپ آج کل آپ کو گوگل کریں, ساری چیزیں آپ کے فنگر ٹپس میں ہوتی ہیں, تو اس پہ جانا چاہیے. وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے؟ اگر ایک لفظ میں آپ کو بتاؤں, ضد, ہٹ درمی, انا, ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا. یہ ہے حافظ صاحب, میں جتنی میری چھوٹی سی نالج ہے نا, اس میں یہ کہ ایک جو گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب چاند بورن ہو جاتا ہے, جب چاند پیدا ہو جاتا ہے, تو آپ اگلے دن جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا عید کر سکتے ہیں. اگلا گروپ کہتا ہے کہ جب تک چاند نیکڈ آئی سے دیکھ نہ لیں آپ. تو یہ دو ریزن ہے. پھر ایک اور جو میں نے ڈفرنس دیکھا ہے, اللہ پاک جانتا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, اس بارے میں میری کوئی وہ نہیں ہے, اللہ بہتر جانتا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے. لیکن یہ جو سب سے بڑا مین مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ایک دن بعد روزہ رکھتے ہیں, ہم پہلے ان کی بات کر لیتے ہیں نا, جو بندے ایک دن بعد روزہ رکھتے ہیں, اب انہوں نے پچھلا چاند 30 کا گزار لیا. اب اگر وہ ایک دن بعد عید کریں گے, اس کا مطلب ہے وہ اگلا چاند بھی 30 کا گزاریں گے. ٹیکنیکلی صرف 2 چاند سال میں 30 کے آتے ہیں, باقی 10 چاند 29 کے آتے ہیں. اس کا مطلب فور شور ہے کہ وہ اگلی عید کٹھی کریں گے. اگر وہ عید کٹھی نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 10 دن پیچھے کیسے جا رہے ہیں. پھر تو ہم کو ٹیکنیکلی 10 دن پیچھے نہیں جانا چاہیے. آپ نے جو بات کی میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں یہاں پر ضد شامل ہے. ہم چاند کو نہیں فالو کر رہے یا رولز کو فالو نہیں کر رہے. اگر 2 چاند لگاتار 30 کے آ گئے تو اگلے 10 چاند لگاتار 29 کے ہی ہوں گے فور شور. پھر اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے 30 پورے کرنے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی بڑا اچھا سوال کیا. اگر آپ ٹیکنیکل بحث میں جائیں گے تو ہم اس کا بھی آپ کو جواب دیں گے کہ یہ چاند کی صورتحال کیا ہوتی ہے, لیکن اس میں ہم قرآن مجید کی آیت کو کوٹ کریں گے اس میں جانے سے پہلے. لیکن یہ جو آپ نے سوال کیا نا, میرے خیال میں اس میں جتنے بھی مکاتب فکر ہیں, کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ چاند کی پیدائش ہو جائے تو ہم نے اس دن روزہ رکھنا یا عید کرنا ہے, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بڑی واضح ہے, صوموا لرؤیتہ افطروا لرؤیتہ. اس میں رویت لفظ استعمال فرمایا اللہ کے رسول نے کہ دیکھنا چاند کو. اب وہ نیکڈ آئی سے دیکھا جائے یا آپ کوئی بھی بینوکولرس لگا کے دیکھیں یا کچھ مختلف چیزوں کو جو ہے یوز کر کے, ٹیکنالوجی کو یوز کر کے آپ دیکھیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا. اب سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے, ہم باقی معاملات میں جو ہم ٹائم ٹیبل بناتے ہیں, کیلنڈرز بناتے ہیں نماز کے, وہ سارے کیلکولیشن پہ بناتے ہیں. کہاں سے لیتے ہیں وہ سارے؟ وہ آبزرویٹریز لیتے ہیں, وہیں سے لے کر ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں چاند کے سورج کس وقت نکلے گا, کس وقت غروب ہوگا, اب زور کا ٹائم کیا, عصر کا, مغرب عشاء کا, یہ سارے کیلکولیٹ وہاں سے ہوتے ہیں. تو وائی ناٹ اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم لیں کہ جب چاند سورج نکلے گا اور سورج ڈوبنے کے بعد چاند موجود ہو, مطلب کتنے گھنٹے ہو, اور ہمیں سائنس کیا کہتی ہے اور ہمارا انسانی تجربہ کیا کہتا ہے, ایکسپیرینس کیا کہتا ہے کہ چاند اتنی دیر مطلب پر موجود ہو تو وہ دیکھا جا سکتا ہے. مطلب العلود ہے, اب نہیں دیکھ سکتے, لیکن سائنس آپ کو بتا رہی ہے کہ چاند تھا, سورج غروب ہونے کے بعد اتنے گھنٹے تھا, اتنے منٹ تھا. تو اب اس کے بعد اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ چاند دیکھنے کے قابل تھا تو دیٹس اٹ, آپ اس کو فالو کر لیں, بات ختم ہو جائے گی. لیکن یہ مسئلہ نہ تو چاند کی رویت کا ہے, نہ چاند کی پیدائش کا ہے. ٹو بی آنیسٹ ود یو, ہم کسی ملک کو, کسی کنٹری کو بلیم نہیں کرتے ہیں. فار ایگزامپل, مثال دینے کے لیے, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اگر سعودی عرب جو ہے وہ ان کے پاس ان کا کیلنڈر بنا ہوا ہے ام القریٰ کے نام سے, تو وہ اپنے ملک کے مطابق انہوں نے بنایا ہوا ہے تاکہ وہ اپنے مسائل حل کر سکیں. اور بارہا انہوں نے بھی یہی کہا کہ دیکھیں آپ اپنے ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کو فالو کر, اگر نہیں کر سکتے نیئرسٹ کنٹری کو فالو کر لیں. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اگر اس کو بھی نہیں کر سکتے تو گلوبل سائٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ دنیا کے کسی ملک کے اندر چاند تھا اور سن سیٹ کے بعد تھا اور وہ قابل رویت تھا, یعنی کہ دیکھنے کے قابل, دیکھ سکتے تھے اس کو, تو آپ عید کر لیں, روزہ رکھ لیں. یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن اس میں جو میں نے پہلے لفظ بتایا نا, یہ کوئی ریئل ایشو نہیں ہے کہ کسی کو مسئلے کا نہیں پتا ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں, ہمارے علماء بھی کہتے ہیں, جو سافٹ ہارٹ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار اس طرح کرتے ہیں, یار دونوں ٹھیک ہے, آپ بھی جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے, میں بھی جو کر رہا ہوں ٹھیک ہے, یونٹی ہونی چاہیے آپس میں. لیکن ہمارے ہاں یونٹی نہیں رہتی. اس حوالے سے لوگ باتیں کرتے ہیں, نوجوان اسکولوں میں جاتے ہیں, بچے ہمارے جو ہے مختلف کام کرتے ہیں مختلف پروفیشن کے اندر, ان کو مسائل ہوتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں جی کب عید ہوتی ہے, کب روزہ ہوگا, چھٹی لیں گے نہ لیں, کیا کریں, یہ مسائل ہیں ہمارے. اس کو ختم کرنے کے لیے ایک علماء کا بورڈ ہونا چاہیے. اب سولوشن بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اگلے سوال سے پہلے ایک بورڈ بننا چاہیے اور یہاں کے لوگوں پہ مبنی بننا چاہیے. اور اس رائے سے بھی مجھے اتفاق ہے کہ یہاں کے اسٹرونومر جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کا بورڈ ہو. علماء کی ضرورت بھی نہیں ہے. دیکھیں علماء سائنسدان نہیں ہیں, علماء اسٹرونومر نہیں ہیں, ان کا کوئی تعلق اسے نہیں. ٹھیک ہے, وہ نالج کے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ قرآن و سنت یہ کہتا ہے. ایسے لوگ ہونے چاہیے, وہ آئیں اور ہمیں بتائیں کیلکولیشن کر کے کب روزہ ہوگا, کب عید ہوگی, بات ختم. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی ابھی اس کے لیے ٹائم ہے. اب صاحب بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے کلیئرٹی دی نا, بڑی خوبصورت طریقے سے. لیکن اس کے ساتھ میرا ایک اور سوال ہے. پچھلے کچھ سال پہلے کی بات ہے, آپ لوگ جو ہے وہ ایک دن پہلے روزہ رکھتے تھے, ایک دن پہلے عید کرتے تھے. اب سڈنلی وہ چینج آ گیا ایک دن بعد.
تو ایسی کون سی نالج ہے جو آپ کے پاس آئی جس کی بیس کے اوپر آپ نے ڈیسیجن لیا، جو کہ میں چاہتا ہوں باقی لوگوں کے پاس بھی جائے، کہ جو لوگ مطلب آپ نے کہا کہ جو سعودیہ کو فالو کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے کہ سعودیہ کا اپنا جو ہے وہ ایک ان کا ایک ٹائم ٹیبل ہے اور یہاں سے وہاں کا ڈفرینس بھی زیادہ ہے، تو اس میں ہم کو جو ہے وہ اپنے ملک کو فالو کرنا ہے نا، ہم کو سعودیہ کو فالو نہیں کرنا. لیکن ایسی کون سی نالج جو ہے وہ آپ کے پاس آئی ہے جو کہ لوگوں تک نہیں، اگر ان کے پاس بھی چلی جائے تو ایک رہنمائی ہو جائے گی لوگوں کی؟ نہیں دیکھیں، اس پہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم نے آج کل سے شروع نہیں کیا، یہ پچھلے ہمارا ریکارڈ ہے. الحرا کا میں بتا رہا ہوں، پچھلے 22 سال سے ہمارا ریکارڈ ہے کہ جو لوگ یہاں نماز پڑھتے ہیں، لوگ موجود ہیں یہاں پہ الحمدللہ، کہ ہم نے کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا کہ جو خلاف شرع ہو. باقیوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا، میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے 22 سالوں میں ہمارا ایک ہی تسلسل سے ایک ہی کام رہا ہے کہ گلوبل سائٹنگ پہ ہمارا، ہم کہتے ہیں اگر یہاں نہیں آتے تو گلوبل سائٹنگ پہ چلے جائیں. اور یہ بھی فارمولا جو ہے وہ 22 15 18 سال پہلے وہ بھی دیا ہوا ہے، کیسے مولانا صاحب کا ہے کو جو دوسرے فرقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور علماء کی میٹنگ میں دیا ہوا ان کا فارمولا، جس پہ سب نے ایگری کیا تھا. بعد میں لوگوں نے اس کو چینج کر دیا یا چھوڑ گئے، پر ایک الگ بحث ہے. لیکن ہمارے پاس یہ فارمولا ہے گلوبل سائٹنگ کا. ہم میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، نہ کسی کو کسی کے خلاف بات کر رہا ہوں، لیکن اتنی بات ضرور کہوں گا، کنسسٹنٹ رہنے کے لیے آپ ایک فارمولے پہ آ جائیں. دیکھیں سعودی عرب کو نہ ہم بلیم کرتے ہیں، نہ سعودی عرب وہ خود بھی کہہ رہے ہیں، تو نہ ہم کسی کو بلیم کرتے ہیں اس حوالے سے. لیکن اتنی بات ہم ضرور کہتے ہیں کہ دیکھ خدا را یونٹی کی خاطر آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں، اور وہ لوگ جو اس کا علم رکھتے ہیں، اسٹرونومر ہیں، ان کے پاس چلے جائیں کہ وہ آپ کو بتا دیں کہ یہ چاند اس وقت ہوگا، ان سے کیلکولیشن لے رہے ہیں اور اعلان کر دیں. کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ لیکن ایشو یہ ہے کہ یہاں اور کوئی ایشو نہیں ہے بھائی، ہٹ درمی، ضد، انا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے یہ مسائل ہیں. الحرا سے یہی پیغام ہے، بلکہ یہاں جو ہمارے سراؤنڈنگ اندر مساجد ہیں، میں کئی دفعہ ان کو آفر کر چکا ہوں کہ ہم یہاں BD5 کے اندر بیٹھ کر ہم ایک فارمولا بنا لیتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، تاکہ ہمارے ہاں کم از کم ہم لوگوں کے لیے تو رول ماڈل بنے یہاں پہ. لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے، جو علماء جن سے میری بات ہوئی ہے، جو کمیٹی ممبر سے میری بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے اختیار میں نہیں. حافظ صاحب، آپ نے میرے اگلے سوال کو آٹومیٹکلی کور کر لیا کہ ہم گوئنگ فارورڈ کس طریقے سے ایک پیج کے اوپر آ سکتے ہیں. تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کہا کہ آپ نے اپنی طریقے سے کوشش کی ہے، آپ نے اپنے طریقے سے جو وہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے، لیکن somehow وہ ابھی پاسبل نہیں ہے. اللہ پاک کرے کہ پاسبل ہو جائے، آمین. کیونکہ چھوٹا سا ملک ہے، یہ چھوٹا سا ملک ہے، یہاں پر آئی ڈونٹ تھنک سو کہ 2 عیدوں کی ضرورت ہے یا دو رمضانوں کی. اور مجھ کو بڑا اچھا لگا کہ آپ کے ہر میسج کے اندر ایک بڑا پازیٹیو میسج ہے، آپ کی ہر بات کے اندر ایک بڑی کلیئرٹی ہے کہ ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. 100% ہونا چاہیے. آپ نے کسی جگہ پر یہ نہیں کہا کہ دیکھو ہم یہ کر رہے ہیں، ہم صحیح ہیں، دوسرے غلط ہیں. آپ نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بڑی پازیٹیوٹی کی بات کی ہے، جو کہ آنے والی جنریشن کو فائدہ پہنچائے گی انشاءاللہ. اب حافظ صاحب، میرے جو ہے وہ اگلا سوال اس سے بھی زیادہ سخت ہے. میں دیکھتا ہوں کہ اتنی زیادہ جو ہے وہ دین کی نالج لوگوں تک پہنچ رہی ہے، سوشل میڈیا آ گیا ہے اور لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے گھر بیٹھے بیٹھے دین کی نالج مل رہی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تو ماشاءاللہ رمضان ہے، مسجدیں فل ہیں، ویسے مسجدیں جو ہے وہ ویران ہو جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ ایسی کیا ریزن ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے اگر کوئی مطلب ایک سخت سوال ہے، اگر کوئی مسجد کا مولوی مجھ کو گھر سے مسجد تک نہیں لا پا رہا تو وہ مجھ کو مسجد سے جنت تک کیسے لے کے جا پائے گا؟ حضرت عمر کا زمانہ تھا، لوگ نماز پڑھتے تھے تو وہ آٹومیٹکلی کنیکٹ ہو کے بار بار نماز کے لیے خود آ جاتے تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ایمان اتنے کمزور کیوں ہو گئے کہ ہم اذان بھی ہوتی ہے تو شاید somehow ہمارا دل نہیں چاہتا، یا پھر ہمیں وہ گھر سے وہ اویئرنیس نہیں مل پا رہی کہ یہ دس از امپورٹنٹ، دس از اے پریورٹی، وہ somehow ہماری پریورٹی میں نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے یا دین کو پروموٹ کرنا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں کہاں پر ہم لیک کر رہے ہیں؟ سوال بہت اچھا ہے، لیکن آپ نے اس میں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی ہے نا، دیکھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرینڈ یافتہ لوگ تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈائریکٹ آپ کی فیضان نبوت سے فیض حاصل کیے ہوئے لوگ تھے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، بالکل کریٹیسزم سے پاک ہو کر، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد آپ دیکھ لیں کہ وہاں بھی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو جتنا بودھ آتا ہے، جتنے ہم دور ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور سے، تو انسان کے، نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ انسان کے ایمان کے اندر بھی ضعف آتا ہے، کمزوری آتی ہے. تو ویسے تو انسان ہم کمزور ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا وَقَالَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان بڑا کمزور ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے اندر کمزوری آتی ہے، اس کے اندر خطا بھی ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، ہوتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنے ہم فاصلے پہ آ گئے نا، اور پھر آج کے دور کے اندر جو اٹریکشنز بار موجود ہیں نوجوان نسل کے لیے، دیکھیں آپ کا یہ موبائل فون آپ کے پاس موجود ہے، ساری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے.
اب اس کے لیے اٹریکشن نہیں رہی ہے. اور دوسری بات آپ نے جو کی ہے, تربیت کا بڑا فقدان ہے گھروں کے اندر سے, یہ مدارس کے اندر تربیت کا فقدان ہے. علماء جو موجود ہیں وہ اپنے تئیں تو اپنا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں تک ممکن ہو رہا ہے, لیکن اس میں یہ لازمی بات لانا چاہتا ہوں. لوگ کہیں گے کہ جناب ہمیشہ علماء اپنی معاشی مسائل کو لے کر آتے ہیں. سب سے بڑا ایشو یہ رہا ہے ہمارے ہاں کہ یہ جو مساجد کے اندر علماء موجود ہیں, ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس میں کیریئر نہیں دیکھتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ وہ کہتی ہے اگر میں عالم بن جاؤں گا تو میرا کیریئر کیا ہے, مجھے کیا ملے گا, اسے کیریئر نظر نہیں آتا ہے. دو چیزوں کو ہم نے الگ کرنے کی ضرورت تھی. یا تو اس کے اندر ان کا کیریئر ہم بنا کر دیتے کہ جس طرح باقی کسی انسٹیٹیوشن میں جا کر آپ جاب کریں گے, کسی پروفیشن میں جائیں گے, یہ پروفیشن ہے اس میں جائیں گے تو آپ کو بھی یہاں جاب ملے گی اور آپ کا کیریئر بنے گا. یا ہم ان کو بتاتے کہ نہیں, یہ کیریئر کے لیے نہیں ہے, یہ آپ کی آخرت کے لیے ہے. ان کے اندر ان کو نرچر کرتے, ان کی تربیت کرتے, اخلاقی طور پر بتاتے, ان کو بتاتے کہ دین جو ہے یہ دنیا اور آخرت دونوں بنانے کے لیے آیا ہے. ان کو یہ پیغام دیتے اللہ کا, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ دین غالب آنا ہے پوری کائنات پہ, اس کے لیے آپ کو اللہ رب العزت سورس بنا رہا ہے. تو کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے. ان کے اندر یہ بات چلی جاتی. پرابلم کیا ہے کہ یہاں پہ نماز کے لیے تو لوگ آتے ہیں لیکن دین سیکھنے کے لیے نہیں آتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگیوں پہ امپلیمنٹ کرنا ہے, گھروں کے اندر امپلیمنٹ کرنا ہے. دیکھیں ہمارا لیول برداشت کا کہاں ہے, ہمارا صبر کا لیول کہاں ہے, ہمارے اندر برداشت ہے, اخوت نام کی چیز نہیں ہے, عداوت ہے, کینہ ہے, حسد ہے, بغض ہے, لڑائی جھگڑا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں. رمضان کا مہینہ, اس میں بھی آپ کو خبریں آئیں گی کہ جناب قتل ہو گیا, لوگ لڑ پڑے ہیں, مساجد کے اندر لوگ لڑ پڑے ہیں. تو یہ کیوں ہے؟ یہ اللہ کے رسول کے اس دین کی لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے. اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا گیا, رسول کا اخلاق ہمارے سامنے نہیں آیا کہ دین. آپ پوری حدیث کو پڑھ دیں, حدیث کے اندر 75% ذخیرہ اخلاق پہ ہے, کردار پہ ہے, باقی 25% جو ہے وہ اعمال کے حوالے سے ہے کہ آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے, آپ لوگوں کو اٹریکٹ کیسے کر سکتے ہیں. رسول اللہ کی مسجد کیسے تھی. ہمیں ضرورت ہے ایسی مساجد بنانے کی جہاں پہ لوگ آئیں, بچے آئیں. بڑی مشہور ایک کہاوت لوگوں نے بڑی شیئر کی کہ جناب ایک غالباً ٹرکش ایک کہاوت لوگ شیئر کیا کرتے تھے کچھ سالوں سے کہ جناب جس مسجد کے اندر پیچھے آپ کو بچوں کے جو ہے وہ دوڑنے کی, بھاگنے کی آواز رہے تو سمجھے آپ کا فیوچر ڈارک ہے. یہ بڑی مشہور چلی, ٹھیک ہے. لیکن انہی مساجد کے اندر جب وہی لوگ شیئر کر رہے ہیں, جب وہاں بچے کی آواز آ جائے تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں مسئلہ خراب, ہماری نمازیں خراب ہو گئی. تو یہ اس کنسپٹ کو کلیئر کرنا ہے. بچے مسجد میں آئیں گے, حضرت حسنین, امام حسن حسین کا کردار ہمارے سامنے ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھا لیتے ہیں, وہ سجدے میں حضور ہوتے ہیں, وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں, حضور اپنی جو ہے وہ نواسی کو اٹھا کر نماز پڑھ رہے ہیں. تو ہماری نمازوں کو کیا ہو گیا؟ تو یہ مسجد کا کنسپٹ ہمیں کلیئر کرنے کی ضرورت ہے, اور اس مسجد کو ہمیں مسجد نبوی سے دوبارہ کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ کی کیسے مسجد تھی. تو انشاءاللہ نوجوان بھی آ رہے ہیں, اور یہ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ نوجوان اس طرف آ رہے ہیں. اب مساجد کے اندر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, جیسا آپ نے یہاں دیکھا لیرا کے اندر سے, باقی مساجد کے اندر بھی الحمدللہ علماء یا عام پبلک بھی کام کر رہی ہے. اس کی ضرورت ہے لوگوں کے اندر اویئرنیس کریٹ کی جائے کہ مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہے. نماز پرسنل آپ کا اللہ اور کا معاملہ ہے. عبادت کے لیے مسجد میں آنا ضروری ہے کیونکہ آپ کے اندر یونٹی اور اتحاد پیدا ہو, آپ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں, ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوں. لیکن ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, کنیکشن کیسے بنے گا مسجد کے اندر, کہ میں نے آ کر اللہ سے اپنا کنیکشن مضبوط کیا, اب اللہ کے اس دین کو میں نے امپلیمنٹ کرنا اپنے اوپر, اور اس دین کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے. جیسا کہ حدیث کے اندر رسول اللہ نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا, ایک اچھی بات پتہ ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے دوسروں تک پہنچا دو. اور پھر حضور نے فرمایا کلکم راعٍ و کلکم مسئول, تم میں سے ہر ایک ذمہ دار اور رسپانسبل ہے, ہر ایک نے اپنا اپنا پارٹ ادا کرنا ہے. وہ کس لیول پہ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, آپ کی نیت کیا ہے, اخلاص کتنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ ایسے آئیں گے, چھوڑے اعمال ہوں گے, اخلاص اتنا زیادہ ہوگا کہ ان کو اللہ کتنا بڑا اجر دے گا کہ احد پہاڑ جتنا انہیں اجر دے گا. تو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. حافظ صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے دین کو کہیں نہ کہیں مشکل بنا لیا ہے, شاید اس وجہ سے ٹھیک سے فالو نہیں ہو پا رہا, ہم نے ہر چیز کو ایکسٹریم لیول پہ لے گئے. جیسے آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا کہ اگر ہم تھوڑا سا بیسکس پہ چلے جائیں تو بچوں کے لیے بھی اس چیز کو سمجھنا آسان ہو جائے گا اور ہمارے لیے بھی سمجھنا آسان ہو جائے گا. ہم آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس وقت دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا موجود ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ کیا غلط کیا صحیح ہے. شاید ہم تھوڑے ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. اگر ہم بیسکس ہی فالو کرنے لگ جائیں نا تو اس سے آسانی ہو جائے گی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, اسلام کو مشکل دین نہیں, اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ. اللہ فرماتا ہے کس نے کہا کہ تمہیں دین مشکل ہے؟ اللہ رب العزت تو فرما رہا ہے کہ یہ دین فطرت ہے. دین فطرت کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ایسا دین ہے جو کامن سینس میں آتا ہے, ایسا دین ہے جس پہ عمل کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں پیدا کرنا چاہتا, اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. یہ رب ہے, اللہ فرما رہے. تو ہمیں وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری کلچرل چیزوں کو دین بنا لیا ہے, ان کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے. یہ پرابلم آ رہی ہے ہمیں, یہ مسائل ہمارے ہیں. کلچر کو اور دین کو الگ کرنا پڑے گا ہمیں. دینی روایات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں لی ہیں اس پہ عمل کرنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ کیا ہے؟ حضور نے, میں تو دوستوں کو بتاتا ہوں اکثر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اور آپ تو کسی مشکل سے نہیں گزرے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں کہ میں اس دین کے حوالے سے اتنی مشکلات سے گزرا ہوں کہ اگر وہ دن پہ آتی رات بن جاتا, رات پہ آتی دن بن جاتا, اتنی مشکلات سے گزرا ہوں. لیکن
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میں دوستوں کو بتاتا ہوں سب سے بڑی سنت کیا، سب سے بڑی سنت مسکراہٹ، چہرے پہ اسمائل. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پچھلے دنوں میں ایک سائنٹیفک پڑھ رہا تھا ریسرچ، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ہمارا جو برین ہے نا، سو اس کو 20 وولٹ الیکٹرک چاہیے اس کو چلانے کے لیے. کبھی کبھی یہ گرم بھی ہو جاتا ہے. اب اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس کو برابر کرنے کے لیے کیا ہے؟ اسمائل. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جو بھی بندہ ملا اس نے کہا کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتا چہرہ کسی کا نہیں دیکھا ہے. اور وہ انگلش میں کہتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن از اے لاسٹ امپریشن. حضور سے جو ایک دفعہ ملتا حضور پہ فریفتہ ہو جاتا. کیوں؟ جانثار ہو جاتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکراہٹ سے لوگوں کو قریب کیا کرتے تھے، تیوری نہیں چڑھایا کرتے تھے. ہمارے یہاں کیا ہے، جو جس کے پاس تھوڑا نالج آ جائے، تھوڑا پیسہ آ جائے، اس کی تیوری چڑھ جاتی ہے. یعنی کہ اخلاق ہمارے خراب ہو گئے ہیں. یہ دین اخلاق سے پھیلا ہے، کردار سے پھیلا ہے. اور اس اللہ کے دین کو پیغام کو ہم سمجھتے ہیں کہ کسی اور پہ امپلیمنٹ کرنا، اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، کلچر کو ایک طرف رکھیں گے، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. دین بالکل آسان ہے، عمل کرنے کے حوالے سے بڑا اللہ نے آسان فرمایا ہے، اور معاملات کرنے میں بھی بڑا آسان فرمایا ہے. لیکن لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے. جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگی اس وقت تک یہ مسائل رہیں گے. حافظ صاحب اگلا سوال جو ہے نا وہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے جو ہے وہ مجھ کو بڑا سرپرائز کیا. بڑی وسیع نالج ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ ون ٹیک میں جو ہے وہ کہیں پر بریک نہیں لیا، کہیں پر آپ جو ہے وہ ہیزیٹیٹ نہیں ہوئے بیکاز آف دا نالج. اور میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہماری جو ابھی ینگ جنریشن آ رہی ہے، ہر محلے میں ایک کا جو ہے وہ بچہ عالم دین کا کورس کر رہا ہے، عالم دین بن رہا ہے، لیکن سم ہاؤ وہ کنورژن نہیں آ رہی. وہ بچے کورس تو کر رہے ہیں، بچے عالم دین کا کورس کر کے وہ عالم دین تو بن رہے ہیں، لیکن سم ہاؤ وہ اتنا کانفیڈنس ان میں نہیں ہے، یا پھر سم ہاؤ وہ ان کا لیول وہ وہاں پر مینٹین، وہ اسٹینڈرڈ مینٹین نہیں کر پا رہے، یا وہ اسٹینڈرڈ میٹ نہیں کر پا رہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یا تو وہ بہت ارلی ہے، بھی ارلی اسٹیج ہے، آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کیا ہے؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو ہے کہ بچوں کو ایکسپوجر ملنا چاہیے. ایکسپوجر نہیں مل رہا ان کو، ایکسپوجر ملنا چاہیے. مثال کہ ان کو آپ جب کیا کہتے ہیں نا، جب بندہ تیرنا کب سیکھتا ہے؟ جب اس کو باہر سے بندہ جتنی بھی ٹیکنیکس جانتا ہو، جب تک اس کو سمندر یا دریا میں نہ ڈالیں وہ تیرنا نہیں سیکھ سکتا ہے. اسی طرح یہ جو ماحول جس میں ہم موجود ہیں، مساجد کے اندر پروگرامات ہیں، جب تک ان کو لیڈ نہیں کرنے دیں گے اس وقت وہ نرچر نہیں ہوں گے، اس وقت نہیں سیکھ سکتے. دوسرا جو سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے، آپ نے کہا نا کہ علماء بھی مر رہے ہیں، جب تک اس کا کنیکشن قرآن سے نہیں ہو جاتا ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کے ساتھ تعلق بنا لیتا ہے، اللہ رب العزت اسے زمین سے اٹھا کر آسمان پہ پہنچا دیتا ہے. یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اس کو چھوڑ دیتا ہے. عملی طور پہ بات ہو رہی ہے. قرآن کو رٹنا نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا ہے. کتاب ہدایت ہے یہ اللہ رب العزت نے بک آف گائیڈنس بھیجی ہے، اور اس بک آف گائیڈنس میں میرے لیے ہر چیز موجود ہے. اللہ پہ ایمان کیا ہے، اللہ ہے کون، اس کی قدرت کیا ہے. اور پھر بار بار اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے آخرت میں میرے ساتھ آ کر ملاقات کرنی ہے. یہ تصور جب زندہ ہو جاتا ہے نا، میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اور کوئی ہے کائنات کا مالک جو مجھے دیکھ رہا ہے، اور کچھ اس نے مجھے رسپانسبلٹیز دی ہیں، ذمہ داریاں دی ہیں. جب نالج کے اندر، جب ہماری علماء کورس کے اندر جب یہ چیزیں ساری ہیں شامل ہیں، بہت ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ان کو جب ان کے ساتھ ایکسپلین کیا جائے گا، ان کے دماغ، دل و دماغ میں یہ چیزیں ڈالی جائیں گی، جب ان کا تصور الہ آ جائے گا نا، تو یقین کریں کہ بہت ساری تبدیلیاں بھی آپ کو دیکھیں گے. الحمدللہ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایسا کام نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں قرآن پہ بہت کام ہو رہا ہے، باقی معاملات پہ بھی لوگ کام کر رہے ہیں. اپنے حصے کا اگر سارے لوگ کام کرنا شروع کر دیں تو یہ وہیکل جو ہے نا وہ ایک صرف انجن سے نہیں چلے گا، اس کے باقی ٹائر میں، باقی لوازمات بھی ہیں. سارے کام کرنا شروع ہو گئے، معاشرہ، سوسائٹی بھی ساتھ ملے گی، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ گاڑی کیسے پٹری پہ آتی ہے. اور میرا ایمان اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دین جو ہے ایک دفعہ غربت کے واپس جائے گا، اور پھر یہ دین غالب بھی آئے گا. یہ میرا ایمان ہے، اور ہوگا. اچھا، یہ ہوگا، ایسا ہی ہوگا. آپ نے جیسے بات کی نا، تو میں اس کو سمرائز کر دیتا ہوں کہ اس وقت دین دنیا میں دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے. تو پہلے نمبر پہ جو ہے وہ کرسچینٹی ہے. 37% پاپولیشن جو ہے وہ کرسچینٹی کی ہے. کرسچن لوگ اس وقت دنیا میں 37% ہے. اس کے بعد جو ہے وہ مسلمان ہے، وہ 24% ہے. اس کو 24% کا مطلب یہ کہ ہر چوتھا انسان اس وقت مسلمان ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ سائیکل ایک بار پھر ٹرن اوور ہوگا، اور مجھ کو سن کے بڑا اچھا لگا کہ ماشاءاللہ جو ہے وہ آپ کا بڑا پختہ بلیو ہے. اچھا حافظ صاحب، میں نے اب تھوڑی سی جو ہے وہ ایک اور بات کر لیتے ہیں ماشاءاللہ آپ کی مسجد کی. ٹھیک ہے، مسجد حرا کی بڑی ایک پازیٹیو چیز دیکھی ہے میں نے، اور یہ بیک ٹو بیک ایئر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ایوری ایئر کوئی پروگرام کرتے ہیں. کچھ پروگرام میں آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ کلچر کے اور ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگوں کو بھی انوائٹ کرتے ہیں، اور ان کو بھی ایک اویئرنیس دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر وہ لوگ جب واپس جاتے ہیں اپنے سوسائٹی میں یا اپنے جو ہے وہ بیک ہوم، تو وہ جا کے اس چیز کا ذکر کرتے ہیں، وچ از ویری پازیٹیو. آپ کے دماغ میں یہ کیسے خیال آیا کہ آپ ایک نیا چینج لے کے آ رہے ہیں جو کہ میں نے باقی کسی جگہ پر نہیں دیکھا؟
देखिए, इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। देखें, यहाँ पे एमसीबी, यहाँ पे मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन है, यहाँ पे जो हमारी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, यूके इस्लाम मिशन है, यहाँ पे इदारे मौजूद हैं, जो जिनकी तरफ से कई दफ़ा आपको कुछ मुख्तलिफ आइडियाज़ मिलते हैं कि उसमें हम यहाँ बैठ कर बात करते हैं कि ये दीन सिर्फ हमारे लिए नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाम है और आप मुजरिम हैं। हमसे तो पूछा जाएगा, ये अल्लाह का पैगाम, ये मोहब्बत का पैगाम, अमन का पैगाम और ये दीन जिस पे आखिरत मनहसर थी, आपने दूसरों तक पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया? ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इस आइडियाज़ को लेकर हम बड़े हैं। ये जो तफरीक है, ये दूरियाँ हैं, और दूसरी बहुत सारी दूसरे फेथ जो है, नॉन मुस्लिम फेथ जो है, वो क्या प्रॉब्लम उनका क्या है कि वो हमसे मिले नहीं है कभी, उन्होंने मसाजिद का दौरा नहीं किया, मसाजिद का विजिट नहीं किया, मसाजिद देखी नहीं है। तो सबसे बड़ा इशू हमारे लिए क्रिएट क्या हो गया कि वो मिसअंडरस्टैंड करके सारी चीजों को समझते हैं कि मुसलमान होता है एक्सट्रीमिस्ट है, मुसलमान होता है टेररिस्ट है। जब वो मस्जिद के अंदर आते हैं, देखते हैं कि यहाँ क्या होता है, जब देखते हैं वो नमाज पढ़ते हैं, साफ सुथरी मसाजिद हैं, यहाँ इंटरफेथ जो है वो हार्मनी बताई जाती है, लोगों को करीब किया जाता है, लोगों को ये पैगाम दिया जाता है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है। जब मैं दोस्तों के साथ पिछले दिनों भी लोग आए, हर साल आते हैं, बहुत सारे दोस्त आए यहाँ पे, जब उन्होंने मैंने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो हमारे ऊपर मस्जिद के अंदर भी लिखी हुई है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिस मुसलमान का नेबर उसकी शरारतों से महफूज नहीं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। एक हदीस में फरमाया वो मोमिन ही नहीं है। अब जब ये गैर मुस्लिम पढ़ता है तो वो सोचता है, यार इतना अजीम दीन जो ये बता रहा है कि नेबर को तकलीफ देने वाला भी मुसलमान ही नहीं है, जन्नत में नहीं जा सकता, तो कैसा दीन होगा वो? ये हमें भी समझने की जरूरत है, हम खुद समझें और उन दूसरों तक पहुंचाएं, तो फिर जाकर लोग जो है वो हमारे साथ शामिल होंगे। तो ये बड़ा यूनिक आइडिया है जिसको लोग देखते हैं, हमारे साथ शामिल होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे नॉन मुस्लिम उनके जब व्यू में पढ़ता हूँ, जब वो आपस बाद में कमेंट्स देते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे हमें महसूस ये होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे लोगों को भी इंकरेजमेंट मिलती है कि रसूलुल्लाह के मस्जिद में तो ये होता था, अल्लाह के रसूल के मस्जिद में क्रिश्चियन आकर ठहरते थे, बहुत सारे लोग विजिट के लिए आते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में ठहराते थे। हमारी मस्जिदें अल्लाह माफ फरमाए लोगों के नजदीक पलीत हो जाती है, ऐसा कोई मामला नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है। अल्लाह के रसूल की मसाजिद में लोग ठहरते थे। तो ये करने की जरूरत है। जब तक आप इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन जब मैं कहता हूँ तो मुराद अपनी वैल्यूज रखते हुए, अपने दीन को साथ रखते हुए इंटीग्रेशन करके एक दूसरे से मिलजुल कर हार्मनी पैदा करना, ये असल दीन का पैगाम है। रसूलुल्लाह ने मक्के में की, रसूलुल्लाह ने मदीने में की, यार ऐसे ऐसे दुश्मनों से किया है, मिसाक मदीना पढ़ ले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके साथ किया। तो ये मुझे और आपको पैगाम है हुजूर की सीरत से। हमारे लिए रोशनी का मीनारा हुजूर की जात है, वाहिद सोर्स हुजूर की जात है। जो वो फरमाएंगे वो सच है, जो वो फरमाएंगे वो सही नहीं है वो हम नहीं लेंगे। हुजूर ने फरमाया ये सही है, हमने ले लिया। कुरान मजीद यही बात कह रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद के अंदर फरमा रहा है कि लोगों, ये रसूल जो तुम्हें दे दे वो ले लो, जिससे मना करे उससे रुक लो। ये कुरान का नैरेटिव है। कुरान बता रहा है जो रसूल से रोशनी तो हमने उधर से लेनी है। रसूलुल्लाह की मस्जिद में ऐसा होता है, तो वाई नॉट कि हम करें। अच्छा हाफिज साहब, आपकी जो मस्जिद है उसमें जो कमेटी उसका क्या रोल है? ये कुछ सेम है जैसे बाकी मस्जिदों में होता है या कुछ डिफरेंस है? अगर डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है? इसमें आप मुझे देख लें, हम यहाँ काम करते हैं और माशाल्लाह पूरी आज़ादी के साथ काम करते हैं। हमारे जो दोस्त हैं, मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट का असल में काम क्या होता है, कमेटी का पर्पस और मकसद क्या है? मैनेजमेंट का मकसद ये होता है कि डेली रूटीन में जो मसाजिद की एक्टिविटीज़ हैं, मसाजिद के अंदर जो मामला हैं उनको चलाना और अच्छे तरीके से चलाना। सपोर्ट आवाम की होती है, पब्लिक की होती है, लोग आपको पैसे देते हैं, लोग आपको कंट्रीब्यूट करते हैं, डोनेशन देते हैं। उनका मकसद ये होता है कि मसाजिद हमारे लिए खूबसूरत मस्जिद हो, हमारे लिए सारी उसमें फैसिलिटीज़ मौजूद हों, बच्चों के लिए हों, बड़ी। इमाम क्या करता है, वो एग्जीक्यूट करता है। ये जो मैनेजमेंट कमेटी है उसकी हेल्पर होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो हमारी मैनेजमेंट है, हमारी जो कमेटी है, सारे दोस्त अच्छे हैं माशाल्लाह, और हर एक को समझ भी है और समझते भी हैं कि हाँ मस्जिद ऐसी होनी चाहिए। लेकिन इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि मैं आइम्मा से इंतहाई अदब के साथ उनके ये गुजारिश करूंगा कि इमाम जो होता है उसका काम लीड करना होता है फ्रॉम द फ्रंट। ये कहना नहीं होता, उसने अपने अमाल से करना होता है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जो कहते हो करते क्यों नहीं हो। मैं अगर इमाम लोगों को कहता हूँ सफाई होनी चाहिए, मैं कहता हूँ कि हमें हार्मनी पैदा करनी चाहिए, मैं कहता हूँ कि अखलाक अच्छा होना चाहिए, किरदार अच्छा होना चाहिए, मैं कहता हूँ लोगों को साथ मिलाना चाहिए, सीने से लगाना चाहिए, चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, तो मेरे ऊपर क्यों नहीं लागू होता? वो मेरे ऊपर भी लागू होना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे अपने ऊपर लागू करना चाहिए। लोगों के सामने लोग इमाम को देखते हैं, वो कहते हैं कि मौलवी साहब जो है हमारी ये कह रहे हैं, लेकिन इमाम खुद अमल ना करे, तो ये फिर वो दीन का वर्जन जो उनके पास जाता है वो समझते हैं कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसलिए हम सबको ये करना चाहिए। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट जो है वो बड़ी तावन हमारे साथ होते हैं, कोऑपरेट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर बात में हम डिस्कस करते हैं और एक मुतफिका लाया में लेकर हम आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज साहब, एक बिफोर हम इसको फिनिश करें तो आप जो है वो एक लास्ट पॉजिटिव मैसेज जो है वो क्या देना चाहेंगे? जो भी बंदे आपको देख रहे हैं उन सबको क्या पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगे कि हम गोइंग फॉरवर्ड आपस में जो है वो किस तरीके से एक हो सकते हैं, या हमको आपस में मुत्तफिक होना है तो किस तरीके से हो जा सकता है?
देखिए मैसेज एक ही है, यूनिटी और इत्तेहाद है। वो कैसे हो सकता है? देखें हमारे कोई बड़े डिफरेंसेस नहीं है टू बी ऑनेस्ट विद यू। कोई हाथ कहाँ बांधता है, क्या करता है, ये रसूलुल्लाह की सारी सुन्नतें हैं। हमने एक दूसरे को बर्दाश्त करना है। और कुरान का पैगाम जरा देखिए अल्लाह क्या कह रहा है। ये जो आयत हम उलमा से सुनते हैं अक्सर, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह फरमा रहे हैं कि ऐ सहाबा को, इन सहाबा को बताएं कि आपके आने से पहले ये इतने लड़ रहे थे कि जहन्नम के किनारे पहुंच चुके थे। अल्लाह फरमा रहा है कुरान मजीद के अंदर, अल्लाह फरमाता है कि ये दीन है फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम। ये कलमा जो है दिलों में उल्फत पैदा करता है, मोहब्बत पैदा करता है। और फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार। अल्लाह कहता है कि इस दीन के आने वजह से तुम्हारे अंदर मोहब्बत पैदा हुई है, उल्फत पैदा हुई है, और ऐसी उल्फत पैदा हुई है कि तुम भाई भाई बन गए हो। तो यही पैगाम है जो पैगाम उस वक्त अल्लाह ने दिया था, और सहाबा इकराम इकट्ठे हुए, ना बरादरी देखी, ना इलाका देखा, ना ट्राइब अपना देखा। हालांकि ट्राइबल वहां सिस्टम ज्यादा था, वहां कस्टम ज्यादा थी, लेकिन उन लोगों ने वो छोड़कर हुजूर के साथ खड़े हो गए। नहीं देखा मेरा भाई क्या कर रहा है, उनका अल्लाह के रसूल क्या फरमा दें। हमारे लिए अल्लाह के रसूल की जात पहले है। अब अगर वो मैं लेकर आगे आऊंगा, मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश करूँ, हमारे यहाँ जो है ना क्या कहते हैं, इंतशार वाली या इख्तलाफ वाली चंद बातें हैं, वो भी हाई लेवल की उलमा की बातें हैं जिसमें इख्तलाफ आप कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन जोड़ने वाली हमारी 99% बातें हैं। उनके साथ हमें चलना है, एक दूसरे को अपने बर्दाश्त करना है, और मसाजिद दूसरी मसाजिद के जाकर नमाज पढ़नी है, उनको देखना, उनसे बात करनी है। अगर जब हम ये शुरू कर देंगे एक दूसरे के साथ, तो फिर देखेंगे आपको माहौल और माशरा बदलता हुआ नजर आएगा। हाफिज साहब, आपने माशाल्लाह एक इस पूरे इंटरव्यू के अंदर आपने हर तरफ जो वो जोड़ने की बात की, हर तरफ पॉजिटिविटी की बात की, और मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपके टाइम का, और आपने जो मुश्किल सवालों के बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।